پینے کا صاف پانی یہاں پر آپ کو میسر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ آیا آپ کربلا میں تو نہیں رہ رہے؟ اب میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ایک رکشہ ڈرائیور مہینے میں کتنے ٹینک ڈلوا سکتا ہے؟ اس ایریے میں کوئی اور کینڈیڈیٹ رہتا ہے، کسی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے؟ یہ سیاست کی نظر تو نہیں ہو رہی؟ پینے کا تو ملتا ہی نہیں ہے، اگر آتا بھی ہے تو اس میں اسمیل آتی ہے۔ آگے ہمارا نالا بنا ہوا ہے، وہ بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو سیلاب ہے یہ سیوری نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی سے یہاں پر سیلاب آ جاتا ہے، اور ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ رہتے ہیں جن کی مخالفت کی وجہ سے یہ پورا علاقہ سیاسی انتقام کی نظر ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل علاقہ کی زندگی کب آسان ہوگی، کب تک یہ سیاسی انتقام ختم ہوگا۔ محمد حنیف باسی وفاقی وزیر ریلوے سے بھی بات ہوگی ہے، اور راجہ حنیف ایم پی اے صاحب سے بھی بات ہوگی ہے، اور اسپیشل اس کے لیے ایک ٹیوب ویل جو ہے انشاءاللہ اس علاقے کے لیے ایک اور ٹیوب ویل ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمروز گکھڑ، آپ دیکھ رہے ہیں RIM ڈیجیٹل۔ ہم اس وقت موجود ہیں راولپنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن UC14 کے اندر، جو حلقہ ہے محمد حنیف عباسی صاحب کا، جہاں پر سٹنگ MPA ہیں راجہ محمد حنیف صاحب۔ ہم اس جگہ پر موجود ہیں عام ہولی فیملی کے پاس ڈپٹی فروز لائن کے اندر ایک بہت بڑی روڈ جو کروڑوں روپے کی لاگت سے بن چکی ہے، لیکن ایک گلی جسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ اس گلی کو کیوں چھوڑا اور ان کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن UC14 کے اندر، جو حلقہ ہے محمد حنیف عباسی صاحب، اور MPA ہیں جناب راجہ محمد حنیف صاحب، جنہوں نے یہاں پر کروڑوں روپے کے فنڈز لگا کر کروڑوں روپے کی مالیت سے علاقے کو خوبصورت بنایا ہے۔ وہاں پر ان کی ایک UC کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے ووٹیں دی ہیں، جنہوں نے ان کو، وہ یہاں پر بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ بتائیں، آپ کو یہاں پر کیا کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے جی، ہماری تو بائی برتھ میں اس جگہ کا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب کافی ٹائم ہو گیا ہمیں اس محلے میں رہتے ہوئے، پیدائشی میری یہیں کے۔ تو یہ ہماری گلی کا ایک درینہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پانی نہیں آتا پینے کا صاف۔ ٹیوب ویل ہیں ہمارے پاس ارد گرد، لیکن ان کا جو پریشر ہے پانی کا وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا ہماری کوئی لائنوں میں مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اس طریقے سے پانی آتا نہیں ہے، اور خصوصاً گرمیوں میں تو بالکل بھی نہیں آتا، اور یہ ہماری گلی ٹوٹی ہوئی ہے۔ پینے کا صاف پانی یہاں پر آپ کو میسر نہیں ہے۔ آیا آپ کربلا میں تو نہیں رہ رہے؟ نہیں، کربلا میں تو نہیں رہ رہے جی، آتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو پریشر نہیں ہوتا اس کا۔ دوسری بات، ہمارے جب یہ مونسون میں بارشیں ہوتی ہیں تو 2-2 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس گلی میں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سیوریج کی لائن بہت پرانی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بند بھی ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہے، اور گلی ہماری ٹوٹی ہوئی ہے۔ آپ نے اس متعلق کسی پلیٹ فارم پہ جن کو آپ نے ووٹیں دے کے لیٹ کیا ہے، محمد حنیف عباسی صاحب کا یہ حلقہ ہے، راجہ محمد حنیف صاحب یہاں پر MPA ہیں، کیا آپ نے انہیں کوئی ریٹن اپلیکیشن دی یا ان تک اپنے مسائل پہنچائے ہیں آپ نے؟ لیکن راجہ حنیف عباسی صاحب بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، میں ان کو پرسنلی طور پہ جانتا ہوں، لیکن ہمارے جو مسئلے ہیں وہ چیئرمین لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی کونسلر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہم تو ان کو بتائیں گے نا جی۔ کیا چیئرمین صاحب کو اس UC کا فنڈ نہیں ملتا؟ یہ تو اللہ جانتا ہے جی، ان کو ملتا ہے۔ اگر چیئرمین صاحب کو اس UC کا فنڈ ملا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ جو گلی ہے وہ بن چکی ہے، فرنٹ پہ کروڑوں روپے کی مالیت سے روڈ بن چکی ہیں، آپ کے ساتھ صرف ستیلوں والا سلوک کیوں؟ کیا اس وارڈ میں، کیا اس گلی میں، کیا اس ایریے میں کوئی اور کینڈیڈیٹ رہتا ہے، کسی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے؟ یہ سیاست کی نظر تو نہیں ہو رہی؟ کوئی چکر نہیں ہے، سیاست کی نظر نہیں ہے، بس کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے بھائی۔ نظر نہ پڑنا، جب ووٹیں لینی ہوتی ہیں تو جب ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، انہی گلیوں میں آتے ہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا آپ نے اپنے مسائل ابھی تک ان کے گوش گزار نہیں کیے؟ تو ان تک ہے، ان کو پتہ بھی ہے، واسا والے بھی یہاں پہ کئی دفعہ آ چکے ہیں پانی کے حوالے سے، اور انہوں نے کچھ 2-4 کوششیں بھی کی ہیں، لیکن بس کیا کہا جا سکتا ہے، مطلب جو ہے نا یہاں پہ جو بھی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، ان تک تو ان ساری باتوں کا ان کا پتہ ہے۔ جی بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ یہ ایک اور رہائشی موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں انہیں یہاں پر کیا مسائل ہیں۔ جی آپ کو کیا مسائل یہاں پہ درپیش ہیں؟ سر یہی مسائل ہیں کہ میں بھی ادھر تک 20-25 سال سے رہ رہا ہوں، اور مین جو مسئلہ ہے ہمارا سیوریج کا ہے، وہ سیوریج پرانی ہے، پانی ہمارا بارش کے دوران کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اگر بارش ہو جائے تو ہم باہر نہیں جا سکتے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ رک جاتے ہیں گھروں میں۔ تو مین ایشو یہی ہے کہ ایک تو صاف پانی نہیں آتا، پانی پریشر سے نہیں آتا، ہر گھر جو ہے وہ ٹینکر ڈلواتے ہیں، ٹھیک، تبھی جا کے پانی پورا ہوتا ہے، پینے کا تو ملتا ہی نہیں ہے۔
अगर आता भी है तो उसमें स्मेल आती है। पीने का पानी आप कहाँ से ला रहे हैं? परचेज करके ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। कुछ लोग जो वो ट्यूबवेल से लेके आते हैं। तो मेन जो इशू है कि घरों में पीने का पानी नहीं आता। दूसरा ये है कि सीवरेज जो है हमारा वो पुराना है, तो सीवरेज की लाइन डलनी चाहिए। वो गली की हालत बहुत खस्ता है, तो कोशिश रिक्वेस्ट है हमारी कि गली को ना बनाया, नए सिरे से बनाया जाए। आप वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से क्या अपील करते हैं? वो तो कहती हैं मैं सबकी माँ हूँ, तो आपसे आप उन्हें क्या अपील करेंगे? लेकिन ये हमारे साथ सुतेलापन हुआ है कि ये बाहर मेन माँ तो बच्चों से सुतेला सलूक नहीं करती। मेन गली हमारी बन गई है। हमें तो यही कहा गया था कि आपकी गली बनेगी, लेकिन गली नहीं बनी। हम तो ये आस उम्मीद हमें दिलाई गई थी कि आपकी गली भी बनेगी, लेकिन नहीं बनी। वो मेन वाली बना के चले गए। जब मेन गली बनाई गई है, वहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत का फंड वहाँ पर लगा है, उस वक्त आपने अहले मोहल्ला ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया या वहाँ पर आपने कोई अपने हक की आवाज़ बुलंद की है? जी हमने बिल्कुल किया। हम जो गली बना रहे थे उन तक पहुँचाई है। उन्होंने कहा जी ये गली आपकी बनेगी, लेकिन हमें तो यही दिलासा दिया गया कि गली बनेगी। आपके जो यूसी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जनाब एडी अब्बासी साहब हैं, मेरे ख्याल से आपने उन तक ये बात पहुंचाई है? इन्होंने उन तक पहुंची होगी जी। उन्होंने भी यही कहा होगा कि हमें गली जो बनेगी, पीछे वाली चूँकि बनी है, फ्रंट पे भी बनी है, तो ये बननी चाहिए थी। कितना अरसा पहले उन्होंने ये बात बोली थी कि बनेगी? ये जब सर मेन गली बनी है ना सर, तकरीबन कितना टाइम हो चुका है? तकरीबन 2-3-6 महीने हो गए। 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने कहा था कि आपको अगर इसको दोबारा सेवरेज डालते हैं, इसको दोबारा करते हैं, तो वहाँ पे जो कौमी खजाने से बजट लगा हुआ है, क्या वो सारा वेस्ट जाएगा? नहीं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो आपका ये सेवरेज किस साइड पे जाएगा? ये वहाँ पर ही जाता है, लेकिन वहाँ पर आगे नाला बना हुआ है। हमारा ये गली का पैप डाल के उन्होंने उस नाले में डालना है। आगे हमारा नाला बना हुआ है, वो भी हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया हुआ है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने हमें नहीं बना के दी। आपने वोटें इन्हीं को दी थी? जी बिल्कुल दी थी। तो जब वोटें इनको दी थी तो अपने हक के लिए क्यों नहीं इनको बुलाया आपने? हक किधर मिलता है जी? इधर किसी को हक मिलता है जी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मरियम नवाज साहब से कि हमारी जो गली है इसको सीवरेज का मेन इशू हल किया जाए, पानी का हल किया जाए और गली को नए सिरे से बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और रहायशी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इस मुतल्लिक आप किसी प्लेटफार्म पर गए हैं, आपने किसी एमएनए या एमपीएस जो यहाँ पर सिटिंग एमएनए एमपीएस हैं उनको आपने कोई रिटन एप्लीकेशन दी हो, या आपने वासा में जाके कोई रिटन एप्लीकेशन दी हो, या टीएमए में जाके रिटन एप्लीकेशन दी हो, इनसे पूछते हैं कि ऐसे मामलात हुए हैं तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपको यहाँ पर जैसा कि बाकी बता रहे हैं सेवरेज का निज़ाम बहुत बुरी हालत है, यहाँ पर पीने के लिए साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। अब कुछ लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, जो पैसों से ख़रीद कर पानी पी रहे हैं, तो जो अफोर्ड नहीं करेंगे क्या उनके पीने के लिए वही गंदा पानी है? आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल पानी का सबसे बड़ा मसला है, पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता। रोड्स की अपने हालत देखी है, गैस वाले पाइपलाइन बिछा के गए थे उस वक़्त से, उसके बाद किसी ने उसके ऊपर कुछ रिपेयर ही नहीं किया, टूटी हुई हैं। बारिश हो जाती है, सावन का के मौसम आ रहा है, जुलाई में यहाँ पे 2-2 फुट 3-3 फुट गली में पानी खड़ा होगा। जैसा कि आप नाज़रीन, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो इन रहायशियों का घरों से निकलना मुहाल हो जाता है। यहाँ पर 2-2 फुट गली में पानी खड़ा हो जाता है। अल्लाह ना करे कोई बच्चा अगर निकलता है, पानी में गिर जाता है, तो उस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, रहायशी हैं, जो इनसे पूछते हैं कि इन मसाइल के लिए आप इतनी मुश्किल टाइम में, इन मसाइल में आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, अपने बच्चों का सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? जी भाई मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर पानी का मसाइल है, सेवरेज का निज़ाम मुतासिर है, यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो जैसा कि रहायशियों ने बताया कि 2-2 फुट तक यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, ऐसे आप कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक है, आपने जो फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया है। अब मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, आप मुझे बताएं कि ज़ाहिरी बात है इंसान को जीने के लिए खाने की और पानी की ज़रूरत होती है। ये तो आप इस चीज़ को तो आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब मैं बताएं कि एक रिक्शा ड्राइवर महीने में कितने टैंक डलवा सकता है? पानी का, पीने का पानी भी टैंक में डलवाते हैं। ज़ाहिरी बात है, पीने का अगर बाहर से लेके आते हैं तो वो इतनी दूर है कि हमें लाते ही हमारा हाल बुरा हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आप देख लें कि सेवरेज का निज़ाम इतना गंदा है, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन गटर बंद रहते हैं।
ظاہری بات ہے کوئی نمازی ہے، کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، کوئی بزرگ نکل رہا ہے وہ جا رہا ہے، کسی کا پاؤں سلپ ہو جائے، کسی کو کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے گلیوں کا حال دیکھ لیں، گلیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ ہاں، خاص طور پہ ہماری گلی پر تو کوئی رحم نہیں کرتا، کوئی وہ نہیں دیکھتا کہ یار سب کہتے ہیں کہ جی اس دفعہ آپ کی گلی بنے گی، اس دفعہ آپ کا یہ صرف جب ووٹیں لینی ہوتی ہیں یہ اس وقت؟ ہاں جی، جب ووٹیں لینی ہوتی ہیں، جب یہ نعرے لگتے ہیں تو کہ جی آپ کی گلی پہلے ہے، آپ کی گلی پہلے ہے، اس نعرے میں سب سے اخیر تک گلی ہماری نہیں بن پاتی۔ آپ سے تیلوں والا سلوک کیوں کی جاتا ہے ووٹیں لینے کے بعد؟ یہ دیکھ لیں سر، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے یا ہم کس چیز کی جرم باز ہیں؟ آپ خود بتائیں کہ ایک غریب انسان کس طرح زندگی گزارے گا اپنی؟ جب تک اس کو پانی کا ہی نہیں وہ ہوگا تو وہ کس طرح وہ کر پائے گا؟ پانی ہے وہ 1 گھنٹہ کے لیے آتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نلکا اگر آپ کھولیں تو نلکا پھر بھی تیز ہوگا، وہ پانی سلو آ رہا جی ہوگا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ جی ہمارے ساتھ یہاں پر اس یو سی کے جو چیئرمین ہیں وہ یہاں پر موجود ہے، وائس چیئرمین ہے جو اے ڈی عباسی صاحب، جو اللہ دیتا عباسی صاحب ہیں، جو مسلم لیگ نون کے لیٹ وائس چیئرمین ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں ان مسائل پر۔ جناب اے ڈی عباسی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں اس یو سی 14 کے۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شمروز گکر اور کی ٹیم کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب آپ یہاں تشریف لائے اور عوامی مسائل کو آپ نے اجاگر کیا۔ انشاءاللہ آپ کی اس ٹیم کی وساطت سے میں یہاں پر ایک پرومس کر کے جا رہا ہوں کہ اس گلی کے جو کام ہوں گے پرائورٹی بیس پہ میں کروں گا۔ یہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ وعدہ ہوتا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ بھی وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی میں ان کے بھائیوں کے ساتھ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جولائی میں انشاءاللہ آپ کی سیوریج کا جو کام وہ جلدی شروع ہو جائے گا۔ اور اس علاقے کے لیے واقعی مجھے پتہ ہے کو پانی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے میں نے محمد حنیف باسی فاطمی وزیر ریلوے سے بھی بات ہوگی ہے اور راجہ حنیف ایم پی اے صاحب سے بھی بات ہوگی ہے، اور اسپیشل اس کے لیے ایک ٹیوب ویل جو ہے انشاءاللہ اس علاقے کے لیے ایک اور ٹیوب ویل ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ جی اے ڈی باسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان عوام نے آپ کو ووٹیں دی تھی؟ جی الحمدللہ آپ انہی کی ووٹوں سے آپ لیٹ ہوئے ہیں۔ جی انہی کی ان ووٹوں کا سے۔ کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس صاف پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، ہم پانی باہر سے خرید کر پی رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ جو رہائشی ہیں ان میں کچھ ایسے مزدور طبقہ لوگ بھی ہیں جن کے لیے خرید کر پانی پینا بہت مشکل ہے۔ کیا ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب تو یہ کہتی ہیں کہ میں سب کی ماں ہوں تو ماں ستیلوں جیسا سلوک نہیں کرتی، لیکن آگے آپ کو یہاں پہ لیٹ کیا جاتا ہے، آپ نے اپنے حلقے کے مسائل ان تک پہنچانے ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ ہم نے یہاں پر کام کیا ہے، لیکن اس گلی کو جو ہے واقعی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سابقہ دور میں نظر انداز کیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کچھ سیاست کی نظر یا انتقامی کروائی؟ تو میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ایک الحمدللہ ڈپٹی فروز لین ہے سابقہ، اور بھی ڈاول لین ہے، ڈاول لین کے اوپر جو ہے ایک ٹیوب ویل بھی لگا ہوا ہے، اس ٹیوب ویل کے اندر جو ہے گندا پانی آتا ہے، انشاءاللہ اس کو چیک بھی کروایا جائے گا اور مزید ایک ٹیوب ویل نیا لگایا جائے گا۔ تو وہاں الحمدللہ ایک فلٹریشن پلانٹ بھی اب لگا ہوا ہے، اس میں پینے کا صاف پانی بھی الحمدللہ میسر ہے۔ بس صاحب ان لوگوں کا قصور کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ہر دفعہ الیکشن کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی گلی کا نمبر فرسٹ نمبر ہے، جب الیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا تو یہ حلقہ احباب بھی ہے، میرے خیال سے تو آپ کی رہائش بھی یہاں پہ پڑوس میں نزدیک ہے، یہ تو آپ کا بہت ہی قرب ہے، انہیں کیوں اس طرح چھوڑا گیا ہے؟ رائے صاحب سابقہ دور میں جو بیماری ہے نا، وہاں سیوریج کا جو پرابلم تھا اس میں فنڈنگ کی کمی تھی۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز نے الحمدللہ کثیر تعداد میں جو رقم جو ہمیں دی گئی ہے، الحمدللہ 3000 فٹ جو ہے میں نے جو ہے سیوریج کی لائن اپروو کرائی ہے، انشاءاللہ پرائورٹی بیس پہ اس گلی کا کام ہوگا انشاءاللہ، اور اس گلی کو تعمیر بھی کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ جناب اے ڈی باسی صاحب۔ جی تو ناظرین جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو سیلاب ہے یہ سیوری نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی سے یہاں پر سیلاب آ جاتا ہے، اور ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ رہتے ہیں جو اس گلی میں رہائش پذیر ہیں،
جن کی مخالفت کی وجہ سے یہ پورا علاقہ سیاسی انتقام کی نظر ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین ان جو اہل علاقہ کے رہائشی ہیں ان کی زندگی کب آسان ہوگی، کب تک یہ سیاسی انتقام ختم ہوگا اور ان کا جینا آسان ہوگا۔ جی السلام علیکم، مجھے یہ بتائیں ہمارے پاس یہاں پہ جو اس یو سی کے وائس چیئرمین صاحب ہیں، آپ کے مسائل کے لیے یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے خود آئے اور انہوں نے آپ کے مسائل سنے۔ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جولائی میں یہاں پہ سیوریج کا نظام 3000 فٹ کی سیوریج میں نے اپنی یو سی کے لیے منظور کروا لی ہے، یہاں پر جو ضرورت ہوگی اسے میں یہاں پر کروا دوں گا۔ آپ کیا اے ڈی عباسی صاحب کے ان وعدوں سے مطمئن ہیں؟ السلام علیکم جی، امید تو ہے تھوڑے بہت، لیکن زیادہ لگتا نہیں کہ کوئی خاص ہو پائے گا، لیکن امید پہ دنیا قائم ہے، امید ہے کہ شاید ہو جائے۔ لیکن اس گلی کے مسئلے بہت ہیں، جس طرح ان کو بتایا کہ ہمارا صبح آفس جاتے ہیں اور گیس کی پائپ لائن کے اندر گلیاں توڑی ہیں، بہت لگتی ہیں، ہمیں فیل ہوتی ہیں، موٹر سائیکل میں آنا جانا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی گاؤں یا کہ کھنڈر محلے میں پھر رہے ہیں ہم۔ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ سیوریج کا دیکھ رہے ہیں تو گلیوں کا بھی دیکھ لیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے 2006-07 میں گلی بنی تھی لاسٹ ٹائم، اس کے بعد گلی کوئی نہیں بنی یہاں پہ، کسی بیچ میں پی ٹی آئی یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی جس کی بھی حکومت آئی ہے، اس گلی میں کسی نے دھیان نہیں دیا کوئی۔ اب امید کرتے ہیں یہ وعدہ کریں صاحب تو پورا ہو جائے گا ان کا۔ نہیں، وہ تو آپ کے 3 مسائل ہیں، ایک سب سے بڑا مسائل ہے آپ کا سیوریج کا، دوسرا سب سے بڑا مسائل ہے صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، تیسرا گلی پختگی تو مسٹ ہے، جب سیوریج کی لائنیں ڈلیں گی تو گلی پختگی تو کرنی، اگر اسے ایسے ہی کچا چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تو پھر ویسے ہی بے یارو مدد۔ یہ 3 چیزیں تو وہ آپ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جولائی میں انشاءاللہ آپ کو ہوپ یہ ہو جائے گا، فنڈ منظور ہو چکے ہیں اس کے، انشاءاللہ جولائی میں یہ ہو جائے گا، اس سے آپ پر امید ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی مسائل امید ہیں، دیکھتے ہیں جولائی تک کیا ہوتا ہے کام۔ اس سے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو اس وقت ہمارے پاس حلقے کے جو وائس چیئرمین صاحب ہیں موجود ہیں۔ جب آپ اپنے حلقے کے وائس چیئرمین یا چیئرمین جن کو آپ نے ووٹیں دے کے لیٹ کیا ہوتا ہے، وہاں تک آپ جب تک ان تک اپنے مسائل نہیں پہنچائیں گے تو وہ آپ کے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ بالکل صحیح۔ اب ہم نے مسائل ان تک پہنچا دیے ہیں، ہم ان سے فالو بیک لیں گے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا جولائی تک، رم ڈیجیٹل چینل کی طرف سے ہم ان سے فالو بیک لیں گے کہ اس وعدے کو پائے تکمیل تک آپ نے پہنچایا یا نہیں۔ یہ امید ہے کہ جولائی تک کام ہو جائے گا ان کا، اگر نہیں ہوتا پھر آپ آئیں گے، چکر لگائیں ہم سے، ہم دوبارہ اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروائیں گے، آپ کے ذریعے کرواتے ہیں۔ اب امید ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کریں گے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے یہاں پر عوام کے مسائل سنے کہ رہائشیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو پینے کا انسان کی ضرورت ہے، زندگی ہے، جینے کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان پانی نہیں پیے گا تو جیے گا کیسے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر صاف پینے کا پانی، اس کے بعد سیوریج کا نظام ڈسٹرب ہے یہاں پر گلیاں کچی ہیں، ان لوگوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ بہت سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر وفاقی وزیر محمد حنیف عباسی اور سٹنگ ایم پی اے راجہ محمد حنیف عباسی صاحب کی ایریے میں یہ ایک ایسا ایریا ہے یو سی 14 کے اندر، ڈپٹی فروز لائن کے ساتھ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر یہ بہت مشکلات سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں کے جو وائس چیئرمین ہیں اللہ دتا عباسی صاحب، جنہیں اے ڈی عباسی صاحب کہا جاتا ہے، جو مسلم لیگ نون سے لیٹ ہو چکے ہیں، یہاں کے سٹنگ وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس عوام کے لیے، ان علاقہ مکینوں کے لیے، رہائشیوں کے لیے 3000 فٹ کی سیوریج لائن منظور ہو چکی ہے، گلی کی پختگی بھی ہو چکی ہے اور واٹر سپلائی کا بھی ہو چکا ہے، اپروول ہو چکی ہے، اور بہت جلد جولائی میں ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے۔ مزید اپڈیٹ فالو بیک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔